سامعین اکرام السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ گمراہ کن تصور واللہ عالم بالصواب آج سے نہیں، قریباً 1200 سال سے چلا آ رہا ہے۔ جب ہمارے نام نہاد علماء اور ان کے شاگرد قرآن سے کسی بات کی وضاحت کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ اندر سے اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی بھی زاویے سے درست نہیں ہے اور کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، تو وہ اپنی دلیل کے آخر میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ آپ نے بھی یقیناً یہ جملہ کئی بار سنا ہوگا، آپ نے بھی یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے جیسے جملوں کو علماء کی بہت سی تحریروں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، بلکہ تقریروں میں بھی سنا ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ ایسے جملوں کو استعمال کرنے کا اصل مقصد لوگوں کو بے وقوف بنانا اور اپنے غلط عقائد کو دوسروں پر مسلط کرنا ہے، یعنی جھوٹ بول کر یہ کہہ دینا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، بولنا جھوٹ، دھوکہ دینا، جھوٹی بات کرنا اور اس کے بعد یہ کہہ دینا اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے علاوہ ہمارے علماء اور ان کے شاگرد اللہ اور قرآن کے نام پر جب ایسا کچھ بیان کرتے ہیں جس پر خود ان کو اعتماد نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو خاموش رکھنے کے لیے بھی یہی حربہ استعمال کرتے ہیں، اللہ بہتر جاننے والا، واللہ عالم بالصواب والا، یہی حربہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے رٹے رٹائے بیان کے ذریعے اپنی دانستہ غلط بیانی پر یہ کہہ کر پردہ ڈالتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ باقی تمام معاملات میں یہ کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے یقیناً 100% درست بات ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور واقعی میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب قرآن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا تاکہ ہم یہ جانیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اللہ نہیں جانے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، ہم یہ جانیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اور یہ جاننے کے بعد قرآن کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر قیامت کے دن ہونے والے اپنے حساب کتاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ہم یہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو قرآن کے نزول کا سارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا اور ہمیں اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا جو ہمیں جہنم سے نکالنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جی ہاں، قرآن اور دیگر الہامی کتابوں کے نزول کا اصل مقصد ہی ہمیں جہنم سے نکالنا ہے، اور یہ مقصد تب ہی پورا ہوگا جب ہم اس بات کو اچھی طرح جان لیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ جو کچھ قرآن میں بتایا گیا ہے اس پر عمل کریں گے تو تبھی اس کا مقصد پورا ہوگا۔ اور عمل کب کریں گے؟ جب ہم جانیں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے، بھائی ہمیں جاننا ہے، ہمیں جاننا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ قرآن کے جھوٹے تراجم میں خونریزی اور تشدد پر لکھا ہوا میرا حالیہ مضمون پڑھنے کے بعد ایک خاتون اسکالر نے، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ مردوں سے بہتر عالم ہے، لنکڈ ان پر میرے ساتھ رابطہ کیا اور مجھے سورہ انفال کی آیت 67 کا جھوٹا ترجمہ اسی سورہ انفال کی دیگر آیات کے غلط تراجم کے ساتھ بھیجا اور مجھ سے کہا کہ براہ کرم اس کے ترجمے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو تو اس کو درست کر دیں۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا اللہ بہتر جانتا ہے، جھوٹا ترجمہ لکھا اور آخر میں یہ لکھ دیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر مجھے مکھن لگاتے ہوئے موصوفہ نے یہ بھی کہا کہ وہ میری اس تحقیق کو آگے بڑھانے میں میری مدد کرنے میں آزاد ہیں، یعنی میری مدد کریں گی کہ قرآن عدم تشدد کی کتاب ہے۔ یعنی جو میں نے مضمون میں لکھا کہ قرآن تشدد نہیں چاہتا، میں نے مضمون میں جو لکھا کہ قرآن عدم تشدد کی کتاب ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ میری مدد کریں گی اس بات کو آگے بڑھانے میں کہ قرآن عدم تشدد کی کتاب ہے۔ اس مہربانی کا سارا مقصد مجھے خوش کرنا تھا تاکہ میں ان کا گھڑا ہوا جھوٹا ترجمہ من و عن قبول کر لوں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں۔ بہرحال میں نے قرآن کے تراجم میں ان کی نئی ایجاد کو قبول کرنے کی بجائے نہایت شائستگی کے ساتھ سورہ انفال کی آیت 67 کے جھوٹے ترجمے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ اس سے پوری دنیا کو غلط پیغام جائے گا کہ قرآن خون ریزی اور تشدد کی ترغیب دیتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ قرآن کے فہم میں ہماری سمجھ کتنی ہی واضح کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں قرآن کی ایسی آیات کا صحیح ترجمہ کر کے دنیا کو سچ بتانا ہوگا جن آیات کے جھوٹے تراجم میں خونریزی اور تشدد کی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ قرآن ہرگز بھی خونریزی اور تشدد کی ترغیب نہیں دیتا۔ موصوفہ نے میری بات نہیں سنی اور مجھے اپنے من گھڑت ترجمے اور قرآن کے الفاظ کے غلط معنی بھیجتی رہیں جو انہوں نے خود سے اپنے ذہن میں گھڑ رکھے تھے۔
اور اپنے پیغام کے آخر میں انہوں نے یہ بھی لکھ بھیجا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ قرآن کسی بھی حالت میں قید کی اجازت نہیں دیتا، اور قرآنی الفاظ کے جو معنی وہ اپنے ترجمے میں استعمال کر رہی ہیں وہ ان قرآنی الفاظ کے درست معنی نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں موصوفہ نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے جواب میں موصوفہ نے کیا کہا؟ نو وریز، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نوز بیسٹ۔ میں نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، ان سے براہ راست سوال کیا کہ اگر قرآن کے پیغام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا مقصود تھا اور یہ اللہ ہی کو بہتر جاننا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ میں نے مزید کہا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ ہم اس کو بخوبی جان لیں جو کچھ قرآن میں بتایا گیا ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، ورنہ قرآن کے نازل ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اللہ قرآن کو بہتر طور پر جانے کہ اس میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے جانیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھیں، بہتر طریقے سے جانیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد موصوفہ عالمہ نے مجھے ایک اور پیغام بھیجا جس میں انہوں نے لکھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہمیں کبھی بھی جاننے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو اللہ چاہے ہم وہی جانتے ہیں۔ میں نے ان خود ساختہ نام نہاد عالم خاتون کو واپس لکھا اور بتایا کہ وہ مجھے ان جھوٹے تراجم کا حوالہ دے رہی ہیں جو قرآن کی بجائے ان کے مذہب کی تعلیمات کو پیش کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس ایسے لوگوں اور ان کے خیالات کو درست کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پھر میں نے ان کے سوچنے کے لیے ان سے ایک سادہ سا سوال کیا، تاکہ یہ سوچیں۔ ان کے سوچنے کے لیے ایک سادہ سا سوال کیا کہ اگر کوئی استاد اپنے طلباء کو ایک کتاب دے اور اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی تلقین کرتے ہوئے یہ کہے کہ اس کتاب کے مطابق ان کا امتحان ہوگا، اس کتاب کے مطابق ان کا امتحان ہوگا، لیکن طلباء کتاب کو جاننے کی بجائے استاد سے یہ کہتے رہیں کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، تو کیا ایسے طلباء امتحان پاس کر سکیں گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن کی شکل میں ایک کتاب دی ہے تاکہ ہم یہ جانیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ہم یہ جاننے کی بجائے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ مذکورہ خاتون اسکالر نے یہ کہہ کر لنکڈ ان پر مجھ سے رابطہ ختم کر دیا، اپنے آپ کو بلاک کر لیا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ مدد ملے گی اور کچھ کھانے کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ابھی ایک توہین آمیز جواب بھیجا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ برائے مہربانی مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ ہم کسی کو گھر سے بلانے جاتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو خود سے الگ کرتے ہیں۔ لوگ اپنی مرضی سے ہمارے پاس آتے ہیں اور بصد احترام ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جن کے غیر قرآنی عقائد کو ہمارے لفظ بلفظ درست تراجم سے ٹھیس پہنچتی ہے، وہ اپنی خوشی سے ہم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر ہمیشہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کا استعمال کیوں نہیں کرتے اور ان علماء کی انتھی تقلید کرتے ہیں جو ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور ہمیں قرآن کی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں۔ پہلے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، جھوٹ گھڑا، اس کے بعد لکھ دیا اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کر لیا، جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال کر لیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جھوٹ بولو، واللہ عالم بالصواب کہہ دو، اپنی گور گردن سے اتر گیا سارا کچھ۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ آپ کی گور گردن پہ بھی چڑھے گا اور آپ کے سننے والوں کی گور گردن پہ بھی چڑھے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جھوٹ گھڑ دیا اور اس کے بعد یہ کہہ دیا واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن ہمیں جاننے کے لیے ہے، اللہ کے جاننے کے لیے نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اللہ بہتر جانتا ہے اور واللہ عالم بالصواب جیسے جملوں کو سمجھ کر استعمال کریں گے اور ان لوگوں کے جھانسے میں نہیں آئیں گے جو اللہ کا نام استعمال کر کے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔